میرے محترم بھائیوں، اس دن کی گھبراہٹ، اس دن کی پریشانی، اس دن کی مصیبتوں سے سارے کے سارے لوگ تنگ آئیں گے۔ اب لوگوں کو یہ خیال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیچ فیصلہ تو کر دے، لیکن کس کی اتنی ہمت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی سے فیصلہ کرنے کی درخواست کرے؟ کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، وہ دن کیسا دن ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ دن جس دن روح الامین، اللہ کے فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، رحمان جسے بات کرنے کی اجازت دے گا اس کے علاوہ کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ پھر کون جائے؟ کون جا کر اللہ سے درخواست کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے؟ میرے محترم بھائیوں، کسی فیصلہ کرنے والے کو ڈھونڈتے ہوئے سارے کے سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے کہ ہم تمام کے باپ ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، چٹیل میدان میں بھوک و پیاس میں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے درخواست کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، آج تو بس مجھے میری فکر ہے۔ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب مثلہ قبلہ ولن یغضب مثلہ بعدہ، میرا رب آج اتنے غصے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا غصہ اس سے پہلے بھی کبھی نہیں آیا ہے، اس کے بعد بھی کبھی نہیں آئے گا۔ اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اذهبوا الى نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے کہ آپ اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر ہیں، آپ کی یہ فضیلتیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں، اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ لوگوں، اللہ رب العالمین نے مجھے اپنے بیٹے کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے پر سخت وعید سنایا تھا، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، میرے علاوہ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے کہ آپ ابو الانبیاء ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں، اے اللہ کے خلیل، اللہ سے درخواست کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ غلط بات کہی تھی، جھوٹ بات کہی تھی، لہٰذا مجھے ڈر لگتا ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہارے حق میں سفارش کر سکتے ہیں۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے کہ آپ اللہ کے کلیم ہیں، کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بات چیت کیا تھا، جو کتاب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا وہ کتاب اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، یہ سب آپ کی فضیلتیں ہیں، اللہ کے دربار میں پہنچ کر سفارش کر دیجئے کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے میری پریشانی لگی ہوئی ہے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب مثلہ قبلہ ولن یغضب مثلہ بعدہ، آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اتنا غصہ رب کو اس سے پہلے بھی کبھی نہیں آیا، اس کے بعد بھی کبھی نہیں آئے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جن کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، وہ اللہ کی طرف سے ڈالے گئے روح اور اللہ کی طرف سے ڈالے گئے کلمہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اولو العزم انبیاء، اللہ کے یہ جلیل القدر پیغمبر اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرنے سے معذرت کر رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا ہوگا جو کسی غوث یا پیر کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں جانتے بھی نہیں کہ اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالی
جنت کا فیصلہ کرے گا یا کسی اور چیز کا فیصلہ کیا جائے گا؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے جلیل القدر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے عذاب سے خوف کھائے ہوئے ہیں، سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں کہوں گا انا لہا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سارے انسانوں کے حق میں، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، امت محمدیہ سے ہو یا آدم علیہ السلام سے، ساروں کے حق میں سفارش کریں گے کہ ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، سفارش کس طریقے سے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفارش کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، چلوں گا رب کے عرش کو دیکھوں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تک منظور ہوگا مجھے سجدے میں رہنے دے گا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی میں خوب تعریف کروں گا، تعریف کے وہ کلمات کہوں گا جو کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت مجھے سکھائے گا۔ آج تک وہ کلمات اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو نہیں سکھائے گئے، میں اللہ کی خوب تعریف کروں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمائے گا، ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے آج آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش کیجئے، آج آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہی اللہ کا فرمان ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش بھی کر سکے؟ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے اللہ کی اجازت پانے کے بعد سفارش کریں گے، اور سفارش میں وہی کلمات کہہ سکیں گے جن کلمات کے کہنے کی اللہ رب العالمین اجازت عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے حق میں سفارش کریں گے کہ اے اللہ ان بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے، اور آپ فرمائیں گے یا ربی، اے میرے رب، امتی امتی، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے ان 70,000 آدمیوں کو جنت میں داخل کر دیجئے جن لوگوں پر اللہ رب العالمین نے کوئی حساب و کتاب نہیں رکھا ہے۔ امت محمدیہ کے 70,000 ایسے خوش نصیب اللہ کے بندے ہوں گے، اے اللہ ہم تیری رحمت کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں سے بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب و کتاب کے جنت کے داہنے دروازے سے انہیں داخل فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عظیم حقیقت کو بیان فرمایا کہ امت محمدیہ کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عکاشہ تم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو۔ دوسرے صحابی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ بھی مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عکاشہ تم سے سبقت لے گئے ہیں۔ صلی علی محمد والا